الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آج اس عظیم الشان دارالعلوم اور اس علاقے کا مرکزی قدیم ترین ادارہ جو اسلاف کی ایک امانت ہے، یہاں حاضری کا موقع ملا. طبیعت میں ادارے کے ظاہری حالات اور طلبہ کے کثرت کو دیکھ کر کے بے انتہا مسرت ہوئی. یہ مدارس اسلامیہ ہمارے اکابر کی امانت ہے. 150 سال پہلے اس طرح کے مدارس کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں تھا. قیام دارالعلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ایک سوچ دی، ایک فکر دی، اور اس طرح کے قومی مدارس کا تصور ان کے ذہن میں آیا. پھر وہ تصور اللہ نے عملی جامع کے طور پر دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند ایک استاد ملا محمود اور ایک شاگرد محمود الحسن دیوبندی، دونوں انار کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کا نام شروع کیا. اس میں اتنی برکت ہوئی. اسی محمود الحسن شاگرد کے جب وہ استاد بنا تو اسی کے شاگرد رشید تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ وبرد اللہ مجعہ وخلد اللہ مسکنہ. اور ایسا اللہ نے حضرت تھانوی کو ملکہ عطا کیا تھا کہ کم و بیش 950 کتابیں انہوں نے لکھی، جس میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے رسائل بھی ہیں. معمولی کام نہیں تھا. اور جن لوگوں نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو دیکھا، ایک نظم تھا، ایک ترتیب تھی، اور ایک خدا کی مخلوق ان کے پاس آیا کرتے تھے. نوابین اپنے ناز و نخرے کو وہاں قربان کر دیا کرتے تھے. نواب باغپت آیا کرتے تھے. اس زمانے کے نوابوں کی رہنے سہنے کا انداز اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو کتنی نزاکت والے لوگ تھے. نواب باغپت بار بار حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو ان کی نزاکت تواضع اور عاجزی اور انکساری میں تبدیل ہو گئی. حضرت کو بھی ان سے انسیت ہو گئی. ایک موقع پر حضرت نے فرمایا، نواب صاحب
کوئی چیز میں اپنی استعمال شدہ تمہیں دوں، کیا لو؟ ہم اور آپ ہوتے کہ حضرت اپنی ٹوپی دے دیجیے، اپنی پگڑی دے دیجیے، اپنی صدری دے دیجیے، اپنا کرتا دے دیجیے، یہی تو مانگتے ہیں نا، عصا دے دیجیے۔ نواب صاحب نے کہا حضرت جو موزہ آپ استعمال فرماتے ہیں مجھے اپنا موزہ عنایت کر دیجیے۔ وہ نواب جو زعفران کی چائے پیا کرتے تھے، مشک و عنبر اور یاقوتی کھایا کرتے تھے، اور ناز و نعمت اور تمام چیزوں کے بعد میں ان کے دربار میں آنے کے بعد میں مانگ بھی رہا ہے تو موزہ مانگ رہا ہے۔ سنو آگے، ہم اور آپ ہوتے تو اس موزے کو لے کر کے الماری میں رکھ لیتے۔ نواب آیا اپنے محل میں، اور اس زمانے میں موزے ہوا کرتے تھے اس سوت کے جس سے سوٹر بنی جاتی ہے۔ آج کی نسل نے تو وہ موزے دیکھے بھی نہیں ہیں، وہ موزے بنے جاتے تھے۔ نواب نے آ کر کے موزے کو ادھڑوایا، کھلوایا، پر اس کی ٹوپی سلوائی، اور پوری زندگی اسی ٹوپی کو استعمال کیا۔ اس کو کہتے ہیں غائب درجے کا عشق، محبت۔ تو لوگ ولی بن گئے۔ خوش قسمت حضرت مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ 14 سال تھانہ بھون رہے، کیا کچھ وہ لے کے انہانی آئے ہوں گے، اور یہ انہی کی میراث ہے جو آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس دین کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں اللہ نے دستور بنایا ہے اگر کسی کا اولاد دینی ہے تو پہلے اس کی شادی ہوگی، دارالاسباب ہے۔ دادا پہلے آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا۔ حالانکہ اللہ چاہے تو پہلے بیٹے کو بھیج سکتے ہیں، خدا کے لیے تو کن فیکن کا معاملہ ہے، لیکن دارالاسباب ہے، اس میں سبب کا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو خدا نے حفاظت دین کے لیے سبب کے درجے میں مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے ان طلبہ کے سینوں کو منتخب کر دیا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، تاب بخشت خدا بخشتا، اس کی قدر کرو، یہاں کے اوقات کو غنیمت جانو۔ ایسے ہی کسی ریلے میں، کسی ہوا کے جھونکے میں آپ نہیں آ گئے، آپ کے آنے میں بے شمار قربانیاں ہیں۔ آپ میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی مائیں راتوں کو بلکتی ہیں، میرا لال کہاں چلا گیا، اس کی جدائی کی قربانی ہے۔ بہن اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہے چہرہ دیکھنے کے لیے، بہن کی جدائی کی قربانی بھی موجود ہے۔ باپ بھی چاہتا ہے کہ نونہال بچے کا چہرہ صبح دیکھوں، شام کو دیکھوں، اس کے ساتھ ہنسوں کھیلوں۔ وہ سب قربانیوں کے نتیجے میں، اور بوڑھا باپ، جو لڑکے یہاں 25 سال والے ہیں، ان کا بوڑھا باپ اپنی بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا اس مدرسے میں بھیج دیتا ہے کہ میرا لال، میرا بیٹا، میرا نبض جگر، میرا نور نظر پڑھتے گیا ہے۔ آپ کی بہت ضرورت تھی ان کو، وہ صبح دودھ لانے کے لیے، سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا سہارا لیتا ہے، لڑکتا ہے، بیٹھتا ہے۔ دوا لانے والا کوئی نہیں ہے، دوا لائے تو دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس آس و امید کر کے میرا بیٹا فلاں مدرسے میں پڑھنے گیا۔ آپ ایسے ہی نہیں آگے، آپ کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ کا بھائی کھیت میں جفا کشی کر کے کچھ کما رہا ہے کہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے، چھوٹا ہے بھائی لیکن کما رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، باپ آس و امید لگائے بیٹھا ہے۔ آپ
اپنے اس مشن میں اگر کمزور رہ گئے تو آپ کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے اوقات کی حفاظت کرو اور اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے من سلک طریقا فی العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ آپ جنت کے راستے پر، آپ کی منزل اور ہماری منزل جنت ہے اور رضا الہی ہے، اور آپ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ اس مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرو گے؟ رات کی تنہائی میں قبل الفجر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو۔ اس میں کمی ہو رہی ہے مدارس اسلامیہ میں، فجر سے آدھا گھنٹہ میں، 1 گھنٹہ نہیں کر، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، مان وضو کر کے خدا کے دربار میں چند رکعتیں پڑھ کر کے، اور ادارے کے لیے، علاقے کے لیے، علماء کے لیے جنہوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، جو مدرسے کی اعانت اور مدد کر رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، منتظمین، معاونین، محسنین، اور اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، سب کے لیے دعا کرو، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ پھر آپ شروع کرو، دیکھو دعاؤں کا اہتمام کرو، اس کے ساتھ ساتھ میں خدا سے تعلق دھیان مضبوط کر لو۔ پھر انہی مدارس اسلامیہ سے شیخ الہند پیدا ہوئے، انہی سے شیخ الاسلام پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام کسی گارمنٹ کی فیکٹری میں نہیں پیدا ہوگا، شیخ الاسلام کسی لوہے کی فیکٹری میں پیدا نہیں ہوگا، انہی مدارس اسلامیہ میں سے آپ حضرات ہی میں سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اس لیے خدا سے تعلق اور دھیان کامل درجے میں قائم کرو۔ اس کے لیے اکسیر کا کام دیتا ہے اپنے اساتذہ سے ربط، اپنے استادوں سے کامل ربط، ان سے ربط کرو، ان سے سیکھو، جن سے سیکھا ہے ان کی پیروی کرو، اتباع سنت کامل درجے میں کرو، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علمی سفر میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ابھی امتحان کا زمانہ ہے، امتحان یہاں بھی ہمیں دینا ہے، اور اس کے بعد ایک امتحان آخرت کا بھی ہے۔ اس امتحان کی تیاری میں لگ جاؤ، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ، محنت، لگن، جستجو کے ساتھ ہم کو پڑھنا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ جو ہم کو پڑھنا ہے وہ امانت ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس دور میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جو مدارس اسلامیہ میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ ایک کمزور جذبہ لے کے جا رہے ہیں، مجھ کو دکان کرنی ہے، مجھ کو فلاں کرنا ہے، مجھ کو سعودی عرب جانا ہے، مجھ کو بقالہ کرنا ہے، مجھ کو یہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے مدرسے نہیں کھولے تھے۔ دنیا تو آپ کو اللہ دیں گے، عزت کے ساتھ دیں گے، 3 چیزیں تو آپ کو ملیں گی جو پوری دنیا کی محنت کا خلاصہ ہے: اچھا کھانا، اچھا پہننا اور عزت۔ یہ 3 چیزیں تو آپ کو اس قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ملیں گی۔ اسی کے لیے ہاں تجارت ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا جو سرمایہ ہے یہ کبھی ہماری زندگی سے ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کو باقی رکھیں۔ حلال پاکیزہ تجارت ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اپنے عقائد کو، اپنی شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی میں بھی ڈھالنا ہے، اور امت مسلمہ تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو طالب علم زمانہ طالب علم میں علم کی اشاعت اور علم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قادم حیات اس کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے۔ اس لیے نیتیں رکھو،
یومیہ دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنے اساتذہ سے غائب درجے کا تعلق قائم کرو، اور اپنے آپ کو کذب بیانی سے بچاؤ۔ اجتناب معاصی بہت ضروری ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طالب علم کا گناہ کیا ہے؟ وہ ڈکیتی کرے گا؟ ڈکیتی کرنے کی تو اس کی ہمت ہی نہیں ہے، کہاں ڈکیتی کرے گا وہ؟ نہ ڈکیتی کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ خدا نخواستہ کسی لڑکی کو بھگا۔ اس کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے، جرأت چاہیے۔ تو بیچارہ چار دیواری میں جکڑا ہوا، یہ سب کام تو اس سے ہونے کے بھی نہ، اس سے چند گناہ ہے۔ بد نظری کا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے۔ یہ چند گناہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ تو نورانی فرشتے ویسے ہی ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بول دیتا ہے طالب علم، مدرسے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقل حلال اور صدق مقال، یہ اصلاح ہمیں نہایت ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اور علم ایک علم کا ظاہر ہے، وہ ظاہر تو آئے گا ہی آئے گا، اس کے بعد علم کا باطن ہے جو نور الہی ہے، وہ مقصد ہے۔ دہلی کے اندر ایک طالب علم تھا، وہ کسی استاد کے پاس پڑھنے جاتا تھا۔ ایک دن وہ آیا نہیں، اس نے راستے میں دیکھی ایک مسجد ہے پرانی، کوڑا کباڑ مسجد پڑا۔ طالب علم نے اپنی کتاب رکھی اور رکھنے کے بعد میں اس خدا کے گھر کی صفائی میں لگ گیا۔ پورے دن میں اس نے جتنی گندگی غلاظت سب تھی سب کو صاف کر کے، اور اس میں 2 رکعت نماز اس نے پڑھی۔ بس دوسرے دن جو استاد کی درسگاہ میں آیا تو اس نے کتاب کھولی تو کہا حضرت مجھ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کتاب میں صرف سفید ورقے نظر آ رہے ہیں، الفاظ نظر نہیں آ رہے۔ اس زمانے کے استاد بھی بڑے کامل ہوا کرتے تھے، کہنے کے کیا صحیح میں کہہ رہا ہے؟ کہنے کہ جی حضرت بالکل سفید پنے نظر آ رہے ہیں، الفاظ اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے کہ آج تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے، یا کل تو نے ایسا کون سا کام کیا جو اللہ کی ہے اتنا مقبول ہو گیا کہ علوم کا نور تجھے دے دیا گیا ہے، جا پڑھنے کی ضرورت نہیں جاتا۔ باطنی علوم سے سرفراز کیسے کیسے طلباء ہیں۔ اس لیے طالب علم اپنے آپ کو مسجد کی اور مدرسے کی ہر چیز کی خدمت کا، مدرسے کی ظاہری صفائی کا مکمل خیال رکھے۔ کہیں آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ دوسرا اٹھا لے گا، آپ اٹھائیں۔ طالب علم کو مدرسے کی 4 دیواری کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں ہر چیز صاف ستھری رکھنا چاہتے ہیں، کہیں پودا لگا ہوا اس کو صحیح کرتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرتے۔ مدرسے کے مطبخ کی طرف جب وہ جائے تو اسے تصور کرنا چاہیے کہ میرے گھر کا کچن ہے، اس میں ماں اور بہن رہتی ہے، میری ماں اور بہن کی ذمہ داری یہ باورچی پورا کرنا ہے۔ مدرسے کو اپنا گھر سمجھا، مدرسے کی ہر ضرورت کو اب اس کے اندر اپنے آپ کو معین و مددگار ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ مدرسے کو اپنے سے جدا مت سمجھو، تو اس طالب علم کو علم کا نور آئے گا، دل کا سرور آئے گا، اس کا علم متعدی ہوگا، وہ دوسروں تک فیض کو پہنچائے گا۔ یہی ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، جنہوں نے مدرسے قائم کیے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے طرح اخلاص کی دولت سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، اور ہمیں مدارس اسلامیہ سے صحیح کسب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے ہماری اور پورے عالم کے ایمان والوں کے ہر طرح سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کے ہاں جمع ہونے کو قبول فرما، طلبہ کو علوم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ عطا فرما، اخلاق فاضلہ عطا فرما اور تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنا، اس کی جملہ ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اس کے معاونین، محسنین، منتظمین، معتمین، ارے اللہ بھلی نظر سے دیکھنے والوں کو سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ قیامت کے صبح تک اس کو قائم اور دائم فرما۔ مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، دینی جماعت اور جمعیتوں کی سب کی حفاظت فرما، ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما۔ جن نفوس قدسیہ نے اے اللہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کے پانی ہیں، ان کو اپنے خزانے سے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی کے روش پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلاف جو اس دنیا، ہمارے اکابر جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات عالیہ کو بلند سے بلند تر فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر کے اتباع سنت کا جذبہ اور حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے بھی حفاظت فرما، موجودہ گناہ سے، آئندہ گناہ سے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔